لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر آپ مومنوں کو بتائیے کہ اے مومنوں تمہیں اگر مجھ سے محبت ہے، یعنی اللہ کی ذات سے محبت ہے، تو اس محبت کا اظہار جو ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ فاتبعونی، میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، یعنی اللہ کی محبت تم پہ لازم ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو. اوپر بیٹھے نا آپ. شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو. اللہ کی محبت یہ مومن کا مقصود ہے، مومن کا مطلوب ہے کہ اللہ کی محبت مومن کو حاصل ہو. محبت اللہ رب العزت نے اس دل کے اندر ڈالی ہے، اس میں مقناطیسیت بھری ہے، اور یہ دل کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے. یا تو کسی انسان سے محبت کرتا ہے، یا گاڑی سے محبت کرتا ہے، یا گھر بار سے محبت کرتا ہے، یا اولاد سے محبت کرتا ہے، یا سبھی سے محبت کرنے لگتا ہے، مگر اس کی محبت تقسیم ہو جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے محبت کے دو حصے بنائے، ایک محبت عقلی رکھی اور ایک محبت طبعی رکھی. عقلی محبت طبعی محبت سے ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، یعنی جب انسان عقل سے محبت کرتا ہے وہ طبیعت کی محبت سے بہت اوپر ہوتی ہے. مثال کے طور پر بچے سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، مگر وہی بچہ جب زہر مانگے تو بندہ اس پہ 2 تھپڑ لگاتا ہے، خبردار جو دوبارہ مانگا، خبردار جو دوبارہ مانگا تمہاری خیر نہیں. اس لیے کہ عقل کی محبت طبیعت کی محبت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تو جب عقل محبت کرتی ہے تو طبیعت پیچھے رہ جاتی ہے. اللہ نے ہمیں اپنے بچوں کے لیے، آل اولاد کے لیے کہا کہ ان سے تبھی محبت کرو، طبیعت سے ان سے محبت کرو، مگر عقلی محبت میری غالب آنی چاہیے. جو عقلی محبت ہوگی وہ میری اوپر ہوگی. چنانچہ نبی علیہ السلام سے محبت کو اس طرح فرمایا کہ اللہ سے محبت تو عقلی ہے، لیکن پیغمبر سے محبت عقلی بھی ہوگی اور طبعی بھی ہوگی. باتیں ہو سکتا ہے بچوں کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے یہ بڑے ہوں گے نا ان کو یہ چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گی. ہم بچپن میں مسجد میں بہت زیادہ بیٹھتے تھے، بہت ساری باتیں ہوتی تھی مولوی صاحب کی، مفتی صاحب کی، امام صاحب کی. وہاں کئی حضرات آتے تھے، سمجھ میں نہیں آتی تھی مگر بیٹھے رہتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ایسی سمجھ میں آئیں کہ وہ دماغ میں فٹ ہو کر بیٹھ گئیں. تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو نیک مجلس اور نیک صحبت میں آنے سے ویسے ہی بندے کا فائدہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک بندے کو پانی کا نہیں پتا، لیکن جب پانی اس کے جسم پہ ڈالیں گے تو ریئیکٹ کرے گا، باڈی ریئیکٹ کرے گی. ایسے ہی جب انسان نیک مجلس میں آتا ہے تو انسان کی باڈی میں وہ چیزیں انجیکٹ ہوتی ہیں، اس کو فرق محسوس ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پہ فرض کر دی گئی، ہمارے ایمان کا پارٹ ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ مومن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور ہر سچا مومن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. یہ محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہے، غرق ہے. محبت کبھی ظاہر نہیں ہوتی، کبھی ظاہر ہو جاتی ہے. جب ظاہر نہیں ہوتی تو ہم سے گناہ ہوتے ہیں،
بہت سے لوگ اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے قلب کو اللہ کی طرف سے کیفیات نہیں مل رہی، ہمارے قلب کا اللہ سے جوڑ نہیں بن رہا۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں مگر اللہ سے دھیان نہیں بنتا، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں مگر اللہ سے رجوع نہیں بن رہا، اور تلاوت کر رہے ہیں مگر اللہ سے رجوع نہیں بن رہا، ذکر کر رہے ہیں مگر اللہ سے رجوع نہیں بن رہا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ دل آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، طبیعت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، کیفیات آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ دل میں جیسے محبت ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ دل میں محبت ہے تبھی تو ذکر ہو رہا ہے، دل میں محبت ہے جبھی تو نماز میں کھڑا ہوا ہے، بھلے سے ابا کو دکھانے کے لیے کھڑا ہے، بھلے سے محلے کو دکھانے کے لیے کھڑا ہے کہ میں بھی نمازی ہوں۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا نا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے پیچھے دو آدمی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ کبھی کیسے؟ کبھی یار اس نے نا یہ اتنی بہترین نماز پڑھتا ہے کہ کمال ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ یار یہ اتنا بہترین قرآن پڑھتا ہے نا کہ مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو جلدی سے نماز توڑ کے کہتے ہیں میں نے حج بھی کیا ہوا بھائی۔ کہتے یہ بھول گیا اتنی دیر سے میری نماز اور قرآن میں نے حج بھی کیا، یہ بھی تو ذکر کرو۔ تو ذکر کر رہے ہیں نا، قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی محبت ہے۔ دین کی مجلس میں آیا بیٹھا، اللہ کی بات سن رہا ہے، کوئی نفع نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، صرف اللہ کی غرض سے گھر سے نکلا ہے، تو یہ اللہ کی محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجذوب تھے اپنے زمانے کے بڑے ہی طاقتور خواجہ بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ، عراق میں دریائے فرات کے کنارے آج بھی مدفون ہے۔ حضرت بہلول یہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو کوئی فوجی آئے اور ان کو اٹھایا اور اٹھا کے محل میں لے کر گئے، اور وہاں پر ایک پالکی تھی، آج کی سمجھ لیں جیسے لفٹ ہوتی ہے، اس میں بٹھایا، رسیوں کے ساتھ لوگوں نے کھینچا تو ایک چھت پہ چڑھے، پھر وہاں سے دوسرے چھت پہ، پھر وہاں سے تیسرے چھت پہ۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو امیر المومنین ہارون الرشید سامنے کھڑے، معذرت چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کا جی چاہا تو جی چاہا کہ آپ کو اس طریقے سے بلاؤں، تو اس لیے جلدی جلدی آپ کو بلایا ہے، آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اگر آپ کی ناراضگی نہ ہو تو سوال کروں۔ عجیب بادشاہ سلامت، آپ نے بلایا اور میں نہ آتا، ایسا ہو نہیں سکتا، آپ نے خود ہی بلا لیا، یہ آپ کی کرم نوازی ہے، آپ سوال کیجئے۔ کہنے لگے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کیسے ملیں گے، اللہ تعالی ہمیں کیسے ملیں؟ تو کہا امیر المومنین بالکل اس طرح جس طرح آپ مجھے ملے ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ بات تھوڑی سی، لفظ تھوڑے سے مشکل ہیں مگر آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کہنے لگے کہ آپ مقصود بن جائیں، آپ مقصود بن جائیں، آپ کا میں مقصود بن گیا، آپ نے مجھے رسیوں سے کھینچا اور اپنے پاس بلا لیا، آپ کا میں مقصود تھا، لیکن اگر میرا مقصود آپ ہوتے، یعنی میری ضرورت آپ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ایک وزیر کے پاس جاتا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ ڈائری چیک کرتا، ڈائری چیک کرنے کے بعد 2 مہینے بعد کا وقت دیتا، پھر وہ 2 مہینے بعد کا وقت کسی لشکر کی وجہ سے، قافلے کی وجہ سے کینسل ہو جاتا، پھر اس کے بعد چلتا جاتا، شاید سال کے بعد آپ سے وقت ملتا 10 منٹ 20 منٹ کا، وہ وقت ملتا، پھر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا، تھوڑی سی ملاقات ہوتی اور اس کے بعد پھر سب ختم ہو جاتا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ میں آپ کا مقصود ہو گیا، یعنی آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی، جب آپ کو مجھ سے محبت ہوگی تو آپ نے خود ہی مجھے کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہی طریقہ کار بتایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
صرف میرے پیچھے چلو، میرے طریقوں پہ چلو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ہیں؟ ہم اللہ کو کہاں ڈھونڈیں گے، ہم اللہ کو کہاں پائیں گے؟ صرف اللہ کے نبی کے پیچھے چلنا شروع کریں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیچھے چلنا شروع۔ اقبال نے بڑی زبردست بات کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بہت گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔ ہم کہتے ہیں وظیفے دے دو کوئی رزق ہمارا بڑھ جائے، وظیفہ دے دو فلاں کام ہو جائے، وظیفہ دے دو صحت ہو جائے۔ اقبال نے بڑی گہری بات کی، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یعنی تقدیر تو اپنے ہاتھ سے لکھے گا۔ لوح وہ تختی ہے اور قلم وہ قلم ہے جس پہ اللہ تقدیر لکھتے ہیں۔ تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، یہ جہاں کی چیزیں مانگ رہا ہے، پیسہ مانگ رہا ہے، دولت مانگ رہا ہے، راحتیں مانگ رہا ہے، عزتیں مانگ رہا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا ہے، جب آپ کی محبت اس کی رگوں میں پیوست ہوتی ہے، تو پھر گناہ تو بہت چھوٹی سی چیز رہ جاتا ہے، وہ اس کو بہکا نہیں سکتا، وہ گناہ اس کو اپنے پیچھے چلا نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے رگ و پے میں پیوست ہے، ہمارے سینے میں دبی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مگر اس کے اثرات میں کیا ہے کہ مسلمان آج اس بات پہ شرماتا ہے کہ میں سنت پہ عمل کروں۔ ٹوپی پہنتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے، میں ٹوپی پہنوں گا لوگ مجھے مولوی سمجھیں گے، میں داڑھی رکھوں گا کہ لوگ مجھے مولوی سمجھیں گے۔ ارے مولوی سمجھنا بات کی بات، داڑھی رکھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا مولوی صاحب، ٹوپی پہننا کوئی ضروری تو نہیں۔ ارے اچھا علی صاحب پلیز، ہم نے سیٹ خالی رکھی، لائٹیں آن کر دو جی، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، ضروری کو چھوڑو، چھوڑو ضروری کو جی۔ یہ دیکھو طریقہ کس کا ہے، ٹوپی پہننا طریقہ کس کا ہے، پگڑی باندھنا طریقہ کس کا ہے، اس کا طریقہ چھوڑ کے کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اس کی شکل نہ بنا کے کس کی شکل بنا رہے ہیں۔ مسلمان ہم مسلمان آج احساس سے کم طریقہ شکار ہیں کہ اگر ہم غیروں کے طریقے اپنائیں گے تو غیر ہمیں قبول کریں گے، اگر ہم طریقہ اپنائیں گے غیروں کا تو اس میں ہمیں عزت ملے گی۔ ارے عزت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، عزت تو ہمارے آقا کے طریقوں میں ہے، عزت دنیا والوں کے طریقوں میں تھوڑی۔ اور دنیا والے اگر آقا کے طریقے پہ چلنے سے آپ کو عزت نہیں دیتے تو ہمیں ایسی عزت چاہیے ہی نہیں۔ مومن کی عزت، مومن کی محبت کی تو معراج یہ ہونی چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی معراج یہی ہونی چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسند حالی میں لکھا ہے حضرت الطاف حسین حالی نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ اللہ کی قسم اسلام میں عزت ہے، اللہ کی قسم پیسے کی عزت عارضی ہے، حسن کی عزت عارضی ہے، کپڑوں کی عزت عارضی ہے، ٹیلنٹ کی عزت عارضی ہے، ہنر کی عزت عارضی ہے، آپ کو بہت کچھ آتا ہے اس کی عزت عارضی ہے۔ ہمیشہ کی جو عزت ہے وہ عزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور میں ہے، آپ کے رخ و رخسار میں ہے، آپ کے نقش پا میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، آپ کے طریقوں میں اصل عزت ہے۔ ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر دنیا بھر میں گئے، اور دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں حضرت کے لیکچرز نہیں ہوئے۔ آکسفورڈ سے لے کر دنیا کی ہر یونیورسٹی نے حضرت کو بلایا اور اپنے پاس صرف ایک لیکچر نہیں بلکہ باقاعدہ سیریز رکھوائیں کئی مقامات پر۔ وہ اس کے بعد وہ درجہ آج تک مفتی تقی عثمانی صاحب تک کو بھی نہیں مل سکا کہ جس جگہ حضرت نے پوری دنیا میں جا کے تعلیم دی، تعلیم پڑھائی،
اور ابھی حضرت کا وہ مقام بن رہا ہے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا، جو علی میاں کو اپنی زندگی میں جوانی کے اندر وہ چیزیں ملی تھیں، اللہ رب العزت نے وہ دی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، کیا راز ہے؟ فرمایا ہوتا تو اللہ کا کرم ہے، مگر سیدھی سی بات ہے، میں نے کبھی اپنے لباس کو نہیں چھوڑا، میں نے کبھی اپنے لباس کو نہیں چھوڑا۔ مومن کو آج شرم آتی ہے کہ میں ٹوپی پہنوں گا، عورت کو آج شرم آتی ہے کہ میں برقع پہنوں گی تو میرا سانس گھٹ جائے گا۔ یعنی تجھے پتہ نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ کھلے چہرے سے باہر جاتے ہوئے جب نامحرم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کس کے طریقے پہ برقع اتارا؟ ٹھیک ہے برقع ضروری نہیں ہے میرے لیے، ہے وہ شریعت میں ضروری ہے، لیکن آپ نہیں مانتے کہ برقع ضروری نہیں ہے، تو یہ طریقہ کس کا ہے؟ چھوڑ کس کے لیے رہے ہو؟ کیا اللہ کے نبی کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ یا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے۔ ایک شاعر ہیں، بزرگ شاعر حفیظ تائیدی، وہ فرماتے ہیں، ہے وہی عاشق جو ہر سنت پہ جان دے، ہے وہی عاشق، ہے وہی عاشق جو ہر سنت پہ جان دے، قول و فعل مصطفیٰ سے زندگی کو شان دے، کہ ہماری زندگی کی شان تو قول و فعل مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی، آپ کے اعمال سے ہماری زندگی کو شان ملنی چاہیے۔ جو آپ کے اعمال کے خلاف میں کیا اور اس سے ہمیں شان ملی تو کیا شان ملی؟ کس طرح غلاموں کی ہو پہچان یہ تو بتائیں، حضرت خالد اقبال طائب صاحب فرماتے ہیں، کس طرح غلاموں کی ہو پہچان یہ تو بتائیں، جب سرکار کی صورت سے صورت نہ ملے گی، سرکار کی مورت سے مورت نہ ملے گی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رخ انوری نہیں ملے گا تو کہے کی محبت کے دعوے، کہاں سے وہ محبت نظر آئے گی؟ میرے اور آپ کے کردار سے سیرت کی خوشبو آنی چاہیے کہ ہمیں سنتوں سے محبت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے محبت ہو، چین نہ آئے، نیند نہ آئے کہ میں سنت کے خلاف سویا تو سویا کیسے، میں نے میرا وضو مسواک کے بغیر ہوا تو کیسے ہو گیا، بے چین ہو جائے، اس کو چین ہی نہ آئے کہ میری نماز سنت کے مطابق کیوں نہیں ہوئی، میں آج نماز میں فلاں سنت بھول کیسے گیا، میں آج سونے سے پہلے مسواک کی سنت کو کیسے بھولا، میں آج سونے سے پہلے تسبیحات فاطمیہ کی سنت کو کیسے بھول گیا، بھی میں نے آج یہ سنت ترک کیسے کر دی، مجھ سے ہو کیسے گیا؟ کیا میرے دل میں آقا کی محبت نہیں ہے؟ کیا میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے؟ ارے اللہ کے نبی سے محبت کو اپنے دلوں میں لے کر، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال وہ اتنے جاندار ہیں، اس کو کہتے ہیں ایٹامک ہیبٹس، یعنی ایسی عادتیں جو ایٹم بم کا درجہ رکھتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ خیال کرتے ہیں، جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سبب آپ طاقتور بنتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان اور ایک ناکام انسان کے پیچھے ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کا فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک کامیاب انسان صبح جلدی اٹھتا ہے اور ایک ناکام انسان صبح 9 بجے اٹھتا ہے، صبح 8 بجے اٹھتا ہے، کاہل ہوتا ہے، محنت، ایک کامیاب انسان محنتی ہوتا ہے، جذبے والا ہوتا ہے، ولولے والا ہوتا ہے، کوشش کرنے والا ہوتا ہے۔ کامیاب اور ایک ناکام انسان اس میں جذبہ نہیں ہوتا۔ ایک کامیاب انسان میں ایمانداری ہوتی ہے، اپنے ساتھ ایماندار ہوتا ہے۔ ایک ناکام انسان اپنے ساتھ بھی ایماندار نہیں ہوتا، دوسروں کے ساتھ ایماندار ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ کامیاب انسان اپنے ساتھ ایماندار ہوتا ہے، اپنے ساتھ وہ اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اپنی محنت ان اللہ لم یغیر نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ہاں ہاں، جو کس کو بلانا جائیں، پریشان ہو رہے ہیں لوگ، جو شو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خود ہو جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔
ان اللہ لم یغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ کسی سے کسی نعمت کو کبھی بھی نہیں چھینتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو اس نعمت کے لیے نااہل قرار دے دیتا ہے۔ جب انسان اپنی نعمت کے لیے کوشش کرتا ہے، اس نعمت کے لیے محنت کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو وہ نعمت دیتے ہیں، چاہے محنت کرنے والا کافر کیوں نہ ہو۔ چنانچہ پوری کائنات، پوری دنیا کے اندر حکومت کرنے والے صرف 4 بادشاہ گزرے۔ 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے اس دنیا پہ حکومت کی ہے، جن میں 2 مسلمان اور 2 کافر، 2 مسلمان اور 2 کافر، دونوں نے محنت کی، دو مسلمانوں نے محنت کی، اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی۔ 2 کافروں نے محنت کی، اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی۔ ٹیلنٹ کے پیچھے اسلام اور کفر نہیں بیٹھا، ٹیلنٹ کے پیچھے طریقہ کار ہے۔ آپ محنت کرو گے، وہ طریقہ آپ کو رسپونڈ کرے گا، اور سب سے بہترین طریقہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ فٹ بالروں کو کبھی شرم نہیں آتی، ان کو آدھے کپڑے پہنا کے گراؤنڈ میں بھیج دیتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، لیکن مسلمان کو پورے کپڑے پہننے سے شرم آتی ہے، مسلمان بیٹیوں کو برقع پہننے سے شرم آتی ہے، ان کو ننگا ہونے سے شرم نہیں آتی، لیکن مسلمان بیٹیوں کو کپڑے پہننے سے شرم آتی ہے۔ آج یہ ہو گیا، تمدن میں تم ہو نصارہ، ثقافت میں ہنود، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کہ جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ معیار نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اس انجام ہمارے اپنے ہاتھ میں اللہ نے دیا۔ نبی علیہ السلام نے طائف میں پتھر پڑے ہیں اور خون اتنا نکل گیا کہ جسم اور ہاتھ کانپ رہے ہیں، اور آپ کے 2 دشمنوں نے دیکھا تو ترس آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور کہا کہ تجھے تیرے آبا و اجداد کی رشتہ داری کا واسطہ، عتبہ اور شیبہ تھے، تو یہ رشتہ داری کا واسطہ کہ ہماری دعوت کو رد مت کرنا۔ عربوں میں سب سے بڑا تھپڑ یہ ہوتا تھا کہ آپ سامنے والے کی روٹی کو رد کر دو، سامنے والے نے آپ کو دعوت دی، آپ کو میں نہیں کھاتا، اس کے لیے سامنے والے کی جان نکل جاتی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے نبی علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ کے سامنے روٹی رکھی، آپ نے فرمایا عقبہ میں یہ روٹی نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا تم میرا ایک مطالبہ مانو تب روٹی کھاؤں گا۔ اس نے کہا جان مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، رشتہ مانگتے ہو، سرداری مانگتے ہو، مال مانگتے ہو، جو مانگتے ہو دوں گا، کھانا کھاؤ۔ کہ اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ کہ کیا چاہیے؟ کہ یہ کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس۔ عقبہ بن ابی معیط نے اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام قبول کیا۔ آپ نے کھانا کھایا، آپ تشریف لے کر گئے، ابو جہل نے آپ کے عقبہ بن ابی معیط کو اکسایا، عقبہ بن ابی معیط باہر نکلا اور اس نے اس کو قسم تھی، میں زبان پہ وہ کلمات نہیں لے کے آنا چاہتا، بدایہ و ثنایا کے اندر وہ کلمات لکھے ہیں، اس نے جو عمل کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، میں وہ کلمات نہیں دہرانا چاہتا۔ پھر اس نے وہ عمل کیا سب کے سامنے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا جا میں نے تیرے کلمے کو اسی طرح رد کر دیا جس سے میں نے یہ کیا، وطفل علی وجهه استغفر اللہ استغفر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اب آپ اس کو پکڑ لیجیے، اللہ مخذ، اللہ اس کو پکڑیے۔ تو عقبہ بن ابی معیط کا چہرہ فق، رنگ کالا ہو گیا، اب تو میری خیر نہیں، اب میری، کیونکہ محمد عربی منہ سے جو کہہ دیتا ہے اس کا پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو خیر یعنی یہ بتا رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں عربوں میں یہ ٹریڈیشن تھا کہ ان کے کھانے کی دعوت کو رد کر دو تو وہ مرنے والے ہو جاتے تھے، مگر کھانا ضرور کھاتے، کھانا آپ کو کھانا پڑے گا، آپ کھانے میں کسی طریقے سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ یعنی عربوں میں یہ رواج تھا کہ آپ کسی کے کھانے کو، میں کون سا واقعہ سنا رہا تھا بھول گیا، ہاں ہاں، عتبہ اور شیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور بھیجے، اور وہ انگور کہا کہ آپ کو ہماری رشتہ داری کا واسطہ یہ انگور رد نہیں کرنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور اٹھایا، پہلا انگور اٹھایا، ہاتھ مبارک سے اس کو صاف کیا. جو غلام کے ہاتھ میں تشت تھا، یعنی بڑی سی پلیٹ ہوتی ہے اس کو تشت کہتے ہیں، اس میں باغ کے تازہ انگور تھے، وہ آپ کے سامنے لا کے رکھے اور آپ نے انگور اٹھایا، اس کو صاف کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب مل کے کھانا کھاتے ہیں، جب مل کے کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت پہلی سنت ہے کہ ہاتھ دھوئے جائیں. دوسری سنت ہے کہ مجمع میں جو سب لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یا بسم اللہ وبرکت اللہ. ہم جو پڑھتے ہیں نا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ وبرکت اللہ، کہ اللہ کے نام سے اور اس کی برکت سے. تو آپ نے یہ بسم اللہ پڑھا اور انگور اٹھایا تو وہ عداس دیکھ کے حیران ہوا. اتعرف الرحمن الرحیم، آپ رحمان اور رحیم کو جانتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو ایک طرف کیا، کہاں جانتا ہوں. پھر کہا تم کہاں سے ہو؟ تو آپ کیسے جانتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو صحیح ہے. پھر کہا کہ تم کہاں سے ہو؟ کہ میں عداس ہوں. وہ ہو کہاں سے؟ تو کہنے لگا کہ میں نینوا سے ہوں. تو آپ نے پلیٹ ایک طرف کر دی. کیا نینوا جہاں سے میرے بھائی یونس تھے؟ تو پھر سیدھا یونس، آپ یونس کو جانتے ہیں؟ ہاں، یونس ابن متا، میں جانتا ہوں وہ یونس ابن متا ہے، وہ میرے بھائی ہے. جس سے وہ اللہ کے پیغمبر ہے ایسے میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں. تو اسی وقت اس نے آپ کے لہو سے رندے ہوئے ہاتھ ان کو چوما اور اسی وقت کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا. آج اس جگہ پر طائف میں مسجد عداس بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی مسجد، جتنا ہمارا یہ کمرہ ہے نا اتنی سی بنی ہوئی ہے مسجد عداس. ہو سکتا ہے ابھی اس کی سیاحت ہو رہی ہے تو رینوویشن ہو جائے، ورنہ بالکل تنگ سی تاریخ سی مسجد بنائی ہوئی ہے مسجد عداس طائف کے اندر. تو اسی مقام پہ بنائی. دیکھیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں بسم اللہ نہ پڑھتے تو عداس کب مسلمان ہوتا؟ ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ سنت صرف نمازوں میں، عبادتوں میں، یعنی فجر کی نماز میں 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں، ظہر کی نماز میں 4 سنتیں، 4 فرض اور پھر 2 سنتیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ سنتیں صرف عبادات میں نہیں ہیں، لباس میں بھی سنتیں ہیں، طور اور اطوار میں بھی سنتیں ہیں، ظاہر میں بھی سنتیں ہیں. یاد رکھیے، مسلمان جب تک ظاہری سنتوں پہ عمل نہیں کرتا اسلام کا باطن اس کو نہیں مل سکتا. جب ظاہری سنتوں پہ عمل کرے گا، سنت سے محبت ہوگی تو پھر باطن میں اسلام آئے گا. ظاہری سنتوں پہ عمل نہیں ہوگا کہ لباس کی ظاہری سنت ہے اس کو پورا کرنا ہے، کپڑے پہننا سنت کے مطابق، سنت لباس کو استعمال کرنا. یہ نہیں کہ آؤٹ فٹر استعمال کر رہے ہیں مستقل بنا، کبھی کھیل کود کے لیے استعمال کیا تو ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت وہی پہنے ہوئے، ہر وقت وہی گھوم رہے ہیں، سر ڈھکے بغیر رہ رہے ہیں، ننگے سر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں کبھی ننگے سر نماز نہ پڑھی. ہمارے بچوں کو شرم آتی، میں کیوں ٹوپی پہنوں؟ کیونکہ ابا نے بتایا ہی نہیں کبھی، اما نے بتایا ہی نہیں کبھی. بچے تو اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کرتے کیونکہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں. جوان تو اور زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں جوش ہوتا ہے. لیکن چونکہ اما ابا نے کبھی بتایا نہیں. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ MBA کر لے فلاں کمپنی میں لگیں گے، ڈاکٹر بن جائے فلاں جگہ سے اتنا پیسہ ملے گا، انجینئر بن جائے باہر ملک چلے جائے اتنا پیسہ کمائیں گے، اتنے گھر بنائیں گے کیونکہ اما ابا نے یہ دیا. ٹیچر نے کیا سکھایا؟ ٹیچر نے بیٹا میں یہ کام کرتا ہوں، اتنے نوٹ چھاپتا ہوں، دیکھو میں نے 3 گاڑیاں خرید لی، اتنے گھر خرید لیے، بچوں کی شادی کی ہیں، 3 بچے باہر بھیج دیے، دیکھو میں نے یہ کیا، اتنا میں اتنی یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں، میرا یہ کام ہے. استاد بھی فضائل موٹیویشنل اسپیکر آیا، موٹیویشنل اسپیکر کالج یونیورسٹی میں آیا، اس نے کیا بتایا؟ اس نے بھی یہ بتایا کہ آپ کی ہر سال میں سیلری 1 کروڑ بڑھنی چاہیے، 10 لاکھ بڑھنی چاہیے، 5 لاکھ بڑھنی چاہیے، ادروائز آپ ایک ناکام ہو.
آپ کو موٹیویٹ ساری دنیا ملا کے کر رہی ہے پیسے کی طرف، مال کی طرف۔ جب جوان کی ساری جوانی پیسہ کمانے میں گزر جائے گی، کوئی اللہ سے تعلق بنانے کے اندر در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ شیوائے پیغمبری تو یہ ہے کہ جوانیوں میں وہ مسلوں پہ کھڑے ہو، مگر جوانیوں میں موبائل لے کے کونے میں بیٹھے ہوئے، ہائے اس نے ابھی تک میرا میسج سین ہی نہیں کیا، اب دیکھ لیا کیا سوچ رہی ہوگی، کیا کہہ رہی ہوگی، کیا ارے کیا کس سے محبت کے پنگے بڑھا رہا ہے، کس سے تعلقات کی پنگے بڑھا رہا ہے، کس سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہے۔ ارے وہاں پہ تو ہمارے اعمال کا، درود و سلام کا، ہماری سنتوں کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، دیکھیے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ اس قدر جامد اور ثابت تھے کہ آپ کے طریقے کے سامنے دنیا ہل جاتی تھی، مگر وہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لباس پیش کیا گیا کہ جو جاہ و جلال والا تھا مگر سنت سے ہٹ کے تھا، تو حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا تو مجبوری تھی، ابو عبیدہ بن جراح کی بڑی عزت کرتے تھے، تو لباس پہنا۔ جیسے ہی لباس پہنا گھوڑے پہ سو تو گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا، چھلانگ مار کے نیچے اترے، قد قتلتنی، مجھے قتل کر دیا، مجھے لو میری وہ قمیض جس پہ 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ قمیض فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، فتوح الشام میں لکھا ہے کہ قمیض جیسے میں نے نیچے کی تو میرا دل ہی بدل گیا، میرا دل بدل گیا کہ جب وہ قمیض میں نے نیچے کی، کہ جب سنت پہ انسان عمل کرتا ہے تو اس وقت اس کی زندگیوں میں فرق آتا ہے۔ سنت ترک کرنے کے بعد وصول اللہ، یہ زندگی میں کامیابیاں یہ ممکن نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، یہ بہت اہم چیز ہے۔ مومن کی زندگی کا سب سے اہم ترین پارٹ یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، کیونکہ دل کو اگر خالی چھوڑیں گے تو یہ کہیں بھی منہ مارنے لگے گا، یہ مال و دولت اور یہ دیگر چیزیں دنیا میں پیچھے آئیں گی، یہ کمانا مننا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسب و حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ پھر کیا کریں؟ اللہ کے نبی کے طریقے پہ کمائیں۔ آپ جاتے ہیں اور آپ کے لیے ڈریس کوڈ ضروری ہے، ٹھیک ہے پہنے، مگر اس کو اپنے اوپر مشقت سمجھ کے پہنے، اپنے اوپر مشقت سمجھ کے ٹوپی اتارے، جیسے وقت ختم ہو فوراً جیب سے ٹوپی نکالی، ٹوپی پہنے، سر ڈھکا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا ہر وقت سر ڈھک کے رکھتے تھے، شرفاء کا طریقہ تھا ہر وقت سر ڈھک کے رکھتے تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے جو ہمیں اغیار نے سکھایا ہے؟ اس طریقے میں عزت نہیں ہے، ہاں پیسہ ہوگا، وقتی پیسہ ہو، وقتی عزت ہوگی، وقتی کچھ جاہ و جلال ہوگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ کون لہرائے گا؟ وہ کون لہرائے گا؟ ہم اس عمر میں نہیں لہرائیں گے۔ اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لباس پہنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کلام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے جی۔ دوسری چیزوں کا پریشر ہے، لباس کا پریشر ہے، بیگم یہ نہیں پہننے دیتی، وہ نہیں پہننے، ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ سنتیں جو آپ کے اختیار میں ہے، مسواک کرنا اس میں تو ناغہ نہ کریں، تسبیحات فاطمیہ اس میں تو ناغہ نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام اس میں تو ناغہ نہ کریں، یعنی کچھ وقت ایسا مختص کریں جس میں آپ کے قلب کا تعلق براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہو۔ تو جی ہم یہ نہیں کہتے کہ سنت جو ہے وہ ایسی ہے، فرض ہے یا واجب ہے، ہم تو کہتے ہیں ضروری کی بحث کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ کرتے کس کے لیے ہو۔ اللہ کے نبی کے طریقے کو زندگی میں اپنایا یا اغیار کے طریقے کو اپنایا؟ جی اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائے نا جی، اللہ کے نبی سے محبت کریں کہ وہ بڑی زبردست نظم لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا،
خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بد اندیش یعنی جو برے لوگ ہیں، برا سوچتے ہیں، ان کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ نسخہ کیمیا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسے خام کو جس نے کندن، مسے خام کہتے ہیں تانبا، تانبے کو کندن بنایا، تانبے کو سونا نہیں بنایا، سونے سے بھی اوپر کی چیز۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ ان لوگوں کی بڑی نظر تھی، آپ تانبا ہو، آپ سونا نہیں ہو، آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ زندگی گزارو، اللہ آپ کو کندن بنا کے دکھائیں گے۔ کہ یہ برٹش سائیکلسٹ تھے، یہ انٹرنیشنل سائیکلنگ میں ہار رہے تھے، مستقل ہار رہے تھے۔ تم نے انٹرنیشنل کوچنگ لی اور کہا کہ بھی دیکھو کہ بھی ہم کیوں ہار رہے ہیں۔ تو انہوں نے ریسرچ کی، کہا کہ آپ کی سائیکلیں ایروڈائنامک نہیں ہیں، ہوا کو نہیں کاٹتی، آپ کی سائیکلوں کے ہینڈل اتنے چوڑے ہیں اور ان کے ہینڈل آگے سے ایرو شیپ ہونے چاہیے، ان کے ٹائر باریک ہونے چاہیے تاکہ وہ ہوا کو صحیح کاٹ سکیں، پھر ان کے لباس چست ہونے چاہیے اور ان کے لباس کے اوپر جو میٹیریل لگے گا وہ ایسا لگے گا جو ہوا کو چیرے۔ اب اس کے چیرنے سے صرف چند سینٹی میٹر پر سیکنڈ کا فرق آ رہا تھا، جو کہ انتہائی معمولی فرق تھا، مگر اس کے بعد وہی جیتے، ان سے کوئی جیت نہیں سکا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، شیطان اس بات سے پکا مایوس ہے کہ اس کی بندگی تمہاری زمین پہ کی جائے گی، نہ وہ پکا مایوس ہے۔ ولکن یرضی فیما سوى ذلک، بلکہ اس کے علاوہ وہ کسی بات پہ راضی ہے کہ ان تحقرن من اعمالکم، کہ ان اعمال میں جن کو تم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہو۔ صبح اٹھے مسواک نہیں کی، کوئی بڑا عمل نہیں، چھوٹا سمجھتے، لیکن شیطان تم سے راضی ہو جائے گا کہ تم نے صبح اٹھ کے آنکھیں نہیں ملی، تم نے صبح اٹھ کے مسواک نہیں کیا، تم نے صبح اٹھ کے بیت الخلاء گئے تو سنت کے مطابق نہیں گئے، بس آنکھیں مل رہے ہیں، ایسے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ نے بیت الخلاء جانے کی دعا نہیں پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ من الخبث والخبائث بھی ٹھیک ہے، من الخبث اصل ہے، من الخبث والخبائث۔ دعا پڑھ کے جائیں، وہ ایک سنت پہ عمل کرنے، اس دعا پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے جی؟ وہ ایک صاحب کسی کے پاس دم کروانے ہیں، کسی بزرگ کے پاس، اور رقیہ تو شریعت میں ثابت ہے، باقاعدہ روایات ہیں، احادیث ہیں، اور کثرت سے احادیث ہیں۔ میں نے فاتحہ کے درس میں اس کی تفصیل بیان کی تھی، تو بہت ساری روایت ہے رقیہ کے حوالے سے، یعنی دم کرنے کے حوالے سے۔ تو انہوں نے اس کو دم کر کے دیا تو وہ بہتر ہونے لگا۔ تو وہ جو باہر سے آئے ہوئے صاحب تھے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو مولویوں نے پرسپشن بنایا جس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، ایکچوئل میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ ایویں باتیں ہیں، یہ مولویوں نے لوگوں کو 2 نمبر دھوکے دینے کے لیے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، یہ سب 2 نمبر ہے، غلط ہے، میڈیکل سائنس کام مر گئی ہے، یہ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ تو جب وہ چپ ہوئے تو مولوی صاحب نے کہا یار تم بہت بے شرم انسان، بہت گھٹیا ہو، تم تو حرام خور لگتے ہو۔ چڑھ گیا غصہ، کس مولوی صاحب کے پاس مجھے لے آئے، مجھے حرام خور بول رہا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں، تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ تو کبھی ویری سوری، معذرت، میں نے آپ کی شان میں چند گستاخانہ کلمات بول دیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری زبان ہے، میں نے الف با تا سا ملا کے بے شرم بنایا، الف با تا سا ملا کے میں نے ایک لفظ بنایا جو لکھنا حرام خور۔ میرے اس کلمے کا اتنا اثر آپ پہ ہوا کہ آپ کو غصہ چڑھ گیا، ایک میرے کلمے کا اتنا اثر ہوا، وہ کلمات جو آقا کی زبان سے نکلے ان کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھائے ان کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ جی دعا پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ ایسی مسلمانوں کا ایسے پرسپشن بنا ہوا ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ہندوؤں نے یہ بنایا، اس نے یہ بنایا، اس نے، تو آپ نے کیا بنایا؟ چلو جی اس سے بہتر طریقہ آپ بتاؤ۔
محض تنقید آبجیکشن، ارے بھائی میں تو 10 سال نہیں پڑھتا رہا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہیں ہوا تو جو پڑھتا رہا اس کو بھی تو کچھ نہیں ہونا، تو ضروری تو نہیں تھا نا کہ اس کو کچھ ہونا تو اور آپ کو. یہ تو آپ کے عقلی گھوڑے ہیں، یا آپ کے عقلی گھوڑے ہیں، لیکن آپ جو کریں کچھ بھی نہیں ہوا، دماغ خراب تو ہوا پڑا ہے. آپ ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں بیمار جو پاگل ہوتا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں میں تو پاگل نہیں ہوں، میں تو ٹھیک ہوں. وہ ایک وزیر تھا، وہ پاگل خانے ریسرچ کے لیے گیا، چھاپا اس نے مارا، وہاں پہنچا، وقت سے پہلے پہنچ گیا تو ایک پاگل سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو اس پاگل نے کہا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں یار میں وزیر اطلاعات ہوں. کہا یہاں آنے سے پہلے میں وزیر اعظم تھا، آنے کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے، تم وزیر اطلاعات سے ایک عام انسان بن جاؤ گے. تو پاگل تو اپنے آپ کو وزیر ہی سمجھتا ہے. یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا، کسی شخص نے ماسٹرز کیا ہے، کسی شخص نے ڈاکٹری کیا ہے اور کہتا ہوں میں نے کمرے میں بیٹھ کے کیا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے نا. کہتا ہوں میں نے اپنے پاس اتنی کتابیں رکھی ان کو میں پڑھتا رہا ایک دن ڈاکٹر بن گیا. تو آپ کہیں گے یہی کہیں گے دماغ تھوڑا شارٹ واٹ ہو گیا، اس کو 2-3 شارٹ واٹ لگاؤ، شوق ووک لگاؤ، اس کو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسے ہی دین کسی سے پڑھنے سے آتا ہے، دین کسی سے سیکھنے سے آتا ہے. محض پڑھنے سے آپ کبھی ڈاکٹر نہیں بنتے، محض پڑھنے سے آپ کبھی انجینئر نہیں بنتے. آپ کو اپنے جسم کو کھپانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. کرکٹ کے لیے آپ کو رائے چاہیے ہوتی ہے ایکسپرٹیز کی، جنہوں نے 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا پریشر جھیلا ہوتا ہے. تو ان ایکسپرٹس کی رائے آپ کرکٹ میں مانتے ہیں، مگر دین میں وہ رائے بس جو اچھی گالیاں دینا جانتا ہو اس کی رائے ہوگی، جو اچھا بیوقوف جب بنانا جانتا ہو اس کی رائے نہیں. ان لوگوں نے ہمارے دلوں سے اسلام کی عظمت کو نکال دیا ہے. تو کسی اللہ والے سے رجوع کریں، کسی اللہ والے سے جوڑ بنائیں کہ میری زندگی سنت کے سانچے کے مطابق ڈھلے، میری زندگی سنت کے مطابق چلے، اور ایک ایک سنت پہ اس قسم کا جذبہ ہو کہ جان دینے کو تیار ہو، مگر سنت ترک نہ ہو، سنت ترک نہ ہو. تو اس کے لیے کوششیں کریں، اس کے لیے محنت کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم سنتوں کے مطابق چلیں. ایک آخری بات سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں، بات بہت ساری ہے. شیخ ابن العربی، محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے راستے، میری بات کا خلاصہ، اللہ تک پہنچنے کے راستے کتنے ہیں؟ بعدد انفاس الخلائق، جتنی مخلوقات سانس لے رہی ہیں نا اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے. کوئی کس طرح اللہ سے وصول کر سکتا. آپ کمرے میں بیٹھ کے تنہائی میں ذکر کریں، آپ کو یہ کیفیت کرتے کرتے آپ کو لگنے لگے گا آپ کا قلب سے اللہ کا تعلق جڑ رہا ہے. مگر فرمایا راستے بہت سارے ہیں مگر دروازہ ایک ہے. دروازہ، آپ کے گھر آنے کے لیے بہت سارے راستے، وہاں سے آؤ، وہاں سے آؤ، وہاں سے آؤ، وہاں سے، لیکن آنا دروازے سے ہی پڑے گا. وہ خان صاحب گھر سے دروازہ لے کے جا رہے تھے، تو کسی نے کہا خان صاحب یہ دروازہ لے کے جائے، کہاں جا رہے؟ کہا مرمت کروانے جا رہے. آپ کا گھر کھلا ہوا ہے، چور آئے گا چوری کرے گا، اس کا کیا کرو گے؟ چور کیسے جائے گا؟ دروازہ تو میرے پاس ہے، دروازہ تو میرے پاس ہے، اندر کیسے جائے گا؟ تو بھائی دروازہ ایک ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے فرمایا جو شخص صرف چند دن ہر سنت پہ عمل کرے، اس استحضار کے ساتھ یہ سنت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. مسواک کرے اس استحضار کے ساتھ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کیا، میں آپ کی نقل میں کر رہا ہوں. سوئے سنت کے مطابق اس سوچ کے ساتھ سوئے، یہ کنسیڈر کرے
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوئے، وضو کرے تو اس استحضار کے ساتھ کرے، صرف تھوڑی سی اٹینشن دے اس بات کو، میں کہ مجھ سے لکھوا لو کہ اس کو اللہ کی نسبت ضرور ملے گی، اس کو نسبت باری تعالیٰ ضرور بھی ضرور ملے گی، شرط یہ ہے کہ وہ اس استحضار کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللہ جو کہا سنا، کہنے والا سننے والے ہم سب محتاج ہیں، اللہ ہم سب کی بگڑی بنائیے، اپنے پیار کے، اپنے تعلق کے قابل بنائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس سے تعلق بنانے والا ہم سب کو بنا دیجیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سیکھنے والا بنائیے، آپ سے سچی اور پکی تڑپ والی محبت رکھنے والا بنائیے۔ جو سنتیں زندگی سے نکل چکی ہیں اللہ ان کو دوبارہ داخل فرما دیجیے، جو محو ہو چکی ہیں، بھول چکی ہیں اللہ ان سب کو زندگی میں دوبارہ شامل فرمائیے۔ اللہ پیکر پیغمبر ہم سب کو بنائیے۔ آپ نے پیغمبر کا اسوہ اس لیے ہمارے لیے بھیجا تھا کہ ہم اس کی پیروی کر کے کامیابی کی زندگی گزارے۔ اللہ ہمیں اس طریقے سے کامیاب فرمائیے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اس کے مخالف چل کے، اس کے برخلاف جا کر اے اللہ ہمیں رسوا مت فرمائیے۔ ہم سب کو دین کی سچی محبت و تڑپ عطا فرمائیے کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں آپ کے دین کی بات سننے آئے ہیں، ان سب کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائیے، منظور فرمائیے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا اللہ ان سب کی حاجات کو اپنے فضل سے، کرم سے اللہ قبول فرما لیجیے۔ بہت سے لوگوں نے اس ہفتے میں دعاؤں کا کہا، نام لینے کا کہا، اللہ اتنے سارے لوگوں کے نام آپ جانتے ہیں، اللہ ان سب کی حاجات کو قبول فرمائیے، ان سب کی بگڑی بنا دیجیے، مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ زندگی میں جو اچھے عزائم ہیں اس میں کامیاب فرمائیے، زندگی میں جو ناکامیاں ہیں ان ناکامیوں کو ان کی ذات سے دور فرما دیجیے۔ جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ سب بیماریوں کو دور فرمائیے، سب پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب تکالیف کو راحتوں میں تبدیل فرمائیے، غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، ان کے بیٹے حسن کو اللہ صحت عطا فرمائیے، خیر و برکتوں والی زندگیاں عطا فرمائیے، والدین کی آنکھوں کی راحت، دل کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کے والدین کو صحت عطا فرمائیے، عافیت والا روزگار عطا فرمائیے، عافیت والی رزق میں برکتیں عطا فرمائیے، اللہ غیب سے مدد اور نصرتیں نازل فرما دیجیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب، خالد محسن بھائی، اللہ ان کی تمام حاجات کو اپنے فضل سے، کرم سے پورا فرمائیے، تکالیف کو دور فرما دیجیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب، اللہ ان کی سب پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو آسان فرما دیجیے۔ جتنے ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، میری والدہ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرمائیے، امہات المومنین کی مہمان نوازی، ان کی میزبانی، اللہ دونوں شرف ان کو عطا فرمائیے۔ حضرات اکابرین امت رابعہ بصری اور دیگر اکابرین سے ان کی ملاقاتیں، اللہ جنت کی لذتیں ان کو نصیب فرمائیے، عافیت و سلامتیوں کے ساتھ نصیب فرمائیے، اہل اولاد ان سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیے۔ ہمارے ارشد بھائی کے بارے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ ان سب کے اقارب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیے، اپنی رضا و خوشنودی والی وہاں کی برزخی حیات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ قیامت میں آسان حصہ فرما دیجیے، جنت کا اولین داخلہ ہم سب کے مقدر میں نصیب فرمائیے۔ ہم سب کی دعاؤں کو، حاجات کو جو ہم سب کہہ نہ سکے، دل میں موجود نہیں ہے، دل میں موجود ہے زبان پہ نہیں آ سکی، یا دل میں بھی نہیں آ رہی، الفاظ موجود نہیں ہے، اے اللہ ان سب کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، منظور فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله